اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد، اس کے آیت ہے 38 اور اس کے رکوع ہے 4 اور یہ مدینے میں نازل ہوا۔ ایکچولی یہ کب نازل ہو رہا تھا؟ جب سرکار ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو جا رہے تھے تو رستے میں شروع ہوا تھا نازل ہونا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال آخرت اجر کے لحاظ سے برباد کر دیا۔ جو اچھے کام کرے تھے نا، وہ اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے جو اعمال اچھے تھے تو آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ جو لوگ کفر کرتے تھے بعد میں ایمان لائے نا، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کا نامہ اعمال جو پچھلے گناہ تھے ان کے مٹا دیے اور ان کا حال ٹھیک کر دیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی۔ آگے لوگ ایمان لا لیے اور اللہ تعالیٰ کے جو اتارے گئے حق ہے قرآن کی کو فالو کریں، قرآن کے انسٹرکشنز، اس لیے انہوں کے نامہ اعمال میں سے ان کے گناہ مٹا دیے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے معاملات، ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی معرکے میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کے آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی اپوزٹ فوج، اپوزٹ آرمی جو ہے اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ راستے میں آلریڈی جب مدینے کو جا رہے تھے رسول اللہ، وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز آ گئے تھے اور جا کے وار کرنا ہے، وار ہوگی تو وار میں کیسا کرنا، ان لوگوں کو قتل کر دینا، پھر ان لوگوں کو اریسٹ کر لینا، پھر ان لوگوں کو بعض لوگوں کو فری میں چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، بعض لوگوں کو پیسے لے کے چھوڑو۔ ہاں، اس طرح سے آلریڈی اللہ تعالیٰ پورے انسٹرکشن دے دے، یہاں تک لڑتے رہو یہاں تک کہ لوگ ہتھیار ڈال دیں اور صلح کا پیغام دے، جب تک مارو بولے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر لڑائی کے لوگوں کو برباد کر دے سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ جنگ میں بھیج کے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، جو لوگ مار دیے جاتے ہیں، ان کے پہلے جو اعمال کرے ہوئے وہ ضائع نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ عن قریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دیں اور ان کے احوال اخروی یعنی آخرت کے معاملات کو خوب بہتر کر دے گا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا،
اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اس نے ان کے اعمال بیکار کر دیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی، کیا ٹریول نہیں کرے، کیا جا کے جو نا انجوائے نہیں کرے، چیزاں نہیں دیکھے گا جا کے، ہاں؟ کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ سعودی عرب کی تھوڑا بازو چھوا ہے، کئی معاملات اللہ کے کئی عذابات تو سعودی عرب کے آس پاس ہی چھوئے تھے، سمجھے آپ؟ قوم عاد، سمود، یہ جتنے بھی عذاب ہیں جو برباد ہوئے سو سعودی کے آس پاس ہی چھوئے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا لوگ نہیں دیکھے گا آتے جاتے ٹریول کرتے ہوئے؟ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں، ایک ٹائپ کی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے اور مددگار بھی ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی و مددگار نہیں، کافروں کا نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ان کا کوئی ہیلپ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے لوگ وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ وسائل یعنی سورسز، نیچرل سورسز، اور طاقت میں، پرسنالٹیز میں، یا مکے والوں کے کمپیریزن میں بہت زیادہ تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے، یعنی مکے کے جو سردارہ ہیں اللہ کے رسول کو نکال دیا نا مکے میں سے، مطلب قتل کرنے کا پلان کرے، یہ کرے تو ہجرت کرنا پڑا نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ یہ جو مکے کے وڈیرے یعنی جو سردارہ تھے آپ کو ہجرت کی شکل میں مکے سے نکال دیا ہے، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ آنے والے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، بدر کے کھڈوں میں گرے نا، اور پورے جو بھی سرکار کو نکالے تھے جنگ بدر میں گرے پورے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے کلیئرلی ایویڈنسز پر قائم ہو اور ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یعنی ایسا شخص جو کہ اللہ کی نشانیاں ایویڈنسز جس کے پاس کلیئر ہو، کیا ایسے انسان کے ویسا ایکول ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال شیطان ان کو اچھے کر کے دکھا دیا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یعنی اسمیل بھی نہیں آئیں گی، اور اس کا کلر میں بھی چینج نہیں آئے گا، کلر میں بھی تغیر یعنی چینجز نہیں آئیں گے، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی
جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب طہور، پاک شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر ٹیسٹ ہے، لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، ہاں؟ اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی، یعنی ان کو بخش دیا جائے گا۔ کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انسڑیوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اتنا گرم پانی ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں۔ دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، خالی کان سے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو نفع والا، فائدے والا علم عطا کر دیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت، گائیڈنس آ گیا، گائیڈنس مل گیا، گائیڈنس پا لیا ہے، اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے، اور زیادہ گائیڈنس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انہیں ان کے مقام تقوی سے سرفراز فرماتا ہے، یعنی ان کو تقوی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا ڈر بھی پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، تو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہے، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں فائدہ پہنچائے گی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتا رہا کرے، یعنی استغفار کرتے رہا کرے، اور اللہ کے بندے ہونے کا اظہار بھی کرتا رہا کرے، اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا، یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجے کا فعل صادر نہ ہو جائے، یعنی آپ کے لیول کے حساب سے کہیں آپ سے کم لیول کا کام نہ ہو جائے، اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت، یعنی ان کا شفاعت فرماتے رہا کریں، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار اور ان کو شفاعت، یعنی ان کو ریکمنڈ کرتے رہا کرے، یہی ان کا سامان بخشش ہے۔ اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ حکم جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، تو ان کو تو نہیں معلوم تھا سورہ محمد نازل ہوگا، آلریڈی اللہ تعالیٰ کیا بول دیے، تو رسول اللہ کے سامنے بول رہے کہ بھئی جہاد کی خاطر کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں صریحاً جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی منافق ہے، ملافتہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، تو ان کے لیے خرابی ہے۔ جب رسول اللہ جہاد کا ذکر کرتے ہیں، اس کی آیت کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ رسول اللہ کو ایسا دیکھتے ہیں جیسا ان کے اوپر موت اب طاری ہو رہی ہے، موت کی غشی آ رہی ہے، تو ان کے لیے خرابی ہے۔